کہتے ہیں جی کہ انبیاء اور شہداء سے منکر نکیر قبر کے سوالات پوچھتے ہیں، سب سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء سے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سوال تو وہاں ہوتا ہے جہاں ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہی نہ ہو تو پھر کیا سوال کیا جانا ہے۔ اگر آدمی تلاوت کر رہے، اذان ہو رہی ہے، کر سکتا ہے تلاوت، جواب بھی دے سکتا ہے۔ بھائی میں نے کئی دفعہ تو عرض کیا، روز مجھے حکیم تو نہ بنا دیں۔ میں نے بھی کسی پیغام میں پڑھا تھا کسی ڈاکٹر کا کہ اگر 2 چمچ زیتون کا تیل نہار منہ اور 2 رات کو سوتے ہوئے پیے تو شوگر کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ عالم، خدا جانتا ہے میں کوئی ڈاکٹر ہوں یا حکیم ہوں۔ میں نے پڑھا، میں نے آگے بتا دیا، کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ کلوا وادہنوا منہا فانہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ تم زیتون کا تیل لگایا بھی کرو، کھایا بھی کرو، یہ بڑی برکت والے درخت سے نکلتا ہے۔ تو جب اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، حضور کے فرمان میں بھی موجود ہے، لازمی بات ہے کہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یقین بھی تو ہو نا جی، ہم تو زمزم بھی پیتے ہیں اور پناڈول کی 2 گولیاں بھی منہ میں ڈالتے ہیں، یعنی نہ گولیوں پر یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے۔ اسی طرح ہم بھی لٹکے رہتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں نہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ وہ ہے اچھا جی، ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس میں اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چونکہ وہ بدعتی ہے۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ من وقر منکم صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الدین، جو آدمی کسی بدعتی کا احترام کرے وہ دین کی اہانت کرتا ہے۔ کہتے جی کہ نماز نیت، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو تو یہ نیت لازم۔ اب نیت زبان سے کرنی ضروری نہیں ہوتی، مقام النیت فی القلب، دل میں جو نیت ہے وہی کافی ہے۔ جیسے اب ہم بیٹھے عشاء پڑھیں گے تو نیت ہو گئی، بس اللہ اکبر، پھر زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زبان سے ہے وہ استحضار ہے کہ ہمیں یاد آ جائے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل حالات یہ ہے نا کہ نماز عشاء میں کھڑا ہوگا، نیت مغرب کی کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ورنہ اصل مقام نیت کا دل ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر میں سنا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حلال ہے؟ اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، اپنے پیسے کو جلانا حلال ہے؟ تو سگریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے بدن کو نقصان پہنچانا اور جلانا حلال ہے؟ تو سگریٹ پینے سے آپ کے پھیپھڑے جواب دے جاتے، اب تو نعوذ باللہ کینسر تک ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز کیسے حلال ہو سکتی ہے شریعت میں؟ اچھا، حضور کو کریہا اتنی ناپسند ہے کہ فرمایا کہ بصل کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ، اور تم سگریٹ پھون کے مسجد میں آؤ، حرام نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ باقی بہانے نہ ڈھونڈو کہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا خالص حرام ہے۔ مکروہ بھی ہو تو بار بار جو آپ ڈبیاں پھونک رہے ہیں وہ حرام سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے قرآن میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اپنے مال کو ناجائز لٹاتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ طواف کرتا ہوں، صرف طواف جو فوت ہو گئے ہیں بھائی، جو ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہو، کوئی معذور ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ میں نے ایک سانس میں 3 طلاقیں دی ہیں، ایک سانس میں 3 گولیاں کا برسٹ مار دو تو 3 گولیاں نہیں لگے گی؟ وہ پکا کام ہو گیا جناب، ایک سانس میں دو یا 3 سانس میں دو، 3 طلاق ہو گئی۔ ایک مسئلہ سمجھو، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ایک ہیں، لیکن جہاں حلال حرام کا شبہ ہو نا تو وہاں دور ہو جانا چاہیے۔ اچھا، فرض محال کسی نے کہہ دیا بھی 3 ایک ہوتی ہیں، تو قیامت میں فیصلہ ہوا کہ نہیں 3 تو 3 تھی، ساری زندگی اس کی تو پھر گناہ میں گزرے گی نا۔
اس لیے ہمیشہ ہم نے فقہ حنفی میں یہی دیکھا ہے کہ جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو نا امام صاحب بالکل دور بھاگتے ہو، کہتے ہیں ایسی شکل سے بھی بچو۔ ہمارا ایک بیٹا ہے ویس ابن پتہ نہیں کیا ہے، اس کو پیدائشی شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ میری زمین 20 پتہ نہیں کیا ہے، 3 بیٹیاں 9 بیٹے ہیں، 25 بیگھے زمین ہوگی، بھی ٹیکس نہیں لگے گا۔ کیا میں 25 بیگھے اپنے نام رکھ کر اپنی اولاد کے نام کر دوں؟ کر دیں، کوئی منع نہیں، کر سکتے ہو، ٹیکس سے بھی بچ جاؤ گے، زمین بھی بچ جائے گی، لیکن اپنے لیے بھی رکھنا کچھ ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہی بچے نکال دیں گے، اب تو بے کے نام کچھ نہیں ہے نا، اب خواہ کیوں بیٹھا رہے گھر میں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے شیخ طارق محمود چغتائی نے، آپ کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، آپ کو بھی خوش رکھے۔ وہ میرے تعلق ہے میرے ساتھ، ان کا دوست بھی ہے، اصل میں تو ہمارے ہی علاقے کے تھے، وہ بعد میں لاہور تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف ایک بعد عمرہ کے لیے آئے، عمرہ مکمل کر لیا، کئی دوست مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھے، وہ وہاں سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن مدینہ کا عمرہ میقات کا عمرہ ہے۔ یہ مسجد عائشہ کا عمرہ جو ہے یہ ہل کا عمرہ ہے، یہ میقات نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو کیا کرے بھائی، ہل میں چلا جائے، مسجد عائشہ سے کر لے، جیرانہ سے کر لے، ورنہ اصل عمرہ تو میقات کا ہوتا ہے۔ 6 ماہ کا بچہ احرام باندھا، بچے کا حلق نہیں کیا، بھائی بچے کا نہ احرام ضروری ہے نہ حلق ضروری ہے، یہ بلا وجہ کیوں بچے کو عذاب دیتے ہو؟ بس تمہارے ساتھ ہے، تمہیں نیت کر دی، اللہ اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب دے گا، نہ اس کے لیے احرام ہے، نہ اس کے لیے سر مڈانا ہے، نہ اس کے لیے کوئی شرائط ہے، نہ طواف ہے، نہ کچھ ہے، تم نے اٹھایا ہوا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیوں نہیں ہوتی؟ کس نے کہا آپ کو نہیں ہوتی؟ قرات تو ہر نماز میں ہوتی ہے، وہ سری نماز ہے کہ امام آہستہ پڑھتا ہے، باقی میں جہری پڑھتا ہے، تاکہ تمہیں یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ شاید زور سے پڑھو تو سنتے ہیں، آہستہ پڑھو تو نہیں سنتے۔ اللہ نے کچھ نمازیں آہستہ رکھی، کچھ زور سے رکھی، یعلم الجہر وما یخفی، جو ظاہر کرو وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاؤ وہ بھی جانتا ہے۔ ہر وقت زبان پہ کون سا درود ہو جو نماز میں پڑھتے ہو؟ میرے بھائی بیماری کا شکار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، ان کے لیے جو سیدنا ایوب کی دعا ہے نا وہ سب سے مجرب ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو جتنا وہ پڑھ سکیں وہ بھی، آپ بھی، انشاءاللہ اللہ بڑی سی بڑی بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ کہتے عمرے کے لیے آیا، امید تھی کہ بڑا روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، اور رونا نہیں آیا، تو یہ تڑپ جو ہے نا یہ بھی کافی ہے، اس لیے حکم ہے کہ رونا نہ آئے، علم تبکو فتباکو، رونے والوں کی شکل بنا لو۔ کہتے جی حدیث میں سنا ہے کہ 7 قسم کے لوگ آخر عرش کے سائے بھی ہوں گے، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، ٹھیک ہے انشاءاللہ سایہ نصیب ہوگا آپ کو بھی، ہمیں بھی، سب کو، یہ ساری اللہ کے لیے محبت ہے، ورنہ اور آپ کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر ایک آدمی تراویح پڑھا رہا تھا، سجدہ تلاوت بھول گیا، کوئی حل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، رکوع میں نیت کر لی تب بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ بھول گیا تو بھول گیا، بعد میں کر لے۔
امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں شریک ہوا، ایک رکعت تو ہو گئی نا، باقی 3 رکعتیں اسی طرح پڑھے جیسے پہلے 3 رکعتیں کیسے پڑھتا کہ پہلی رکعت میں فاتحہ بھی سورت بھی، دوسری میں فاتحہ بھی سورت بھی، تیسری میں صرف فاتحہ، اسی طرح پڑھے جیسے پڑھی جاتی ہے۔ اور آرام کے بعد عمرے کا کپڑا جو ہے وہ کیا کریں، وہ مجھے دے دیا کریں۔ عجیب بات ہے، کپڑا ہے تمہاری مرضی جو کرو۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھنے ہیں وقت مکروہ ہو تو نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ چلتے پھرتے کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھنا چاہیے، غلط سنا ہے آپ نے، ہر چیز جائز ہے۔ اللہ کا قرآن میں ہے کہ میرے مومن بندے ہی وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سب میرا ذکر ہے۔ یہ بھی شیطان ڈال دیتا ہے کہ بھائی یار چلتے پھرتے درود، تاکہ درود سے تو گیا نا، یہ ایک شیطانی چال ہوتی ہے۔ کمال ہے، تم چلتے پھرتے درود پڑھے ہو، بازار میں درود پڑھے ہو، لا حول ولا قوت، یار یہ گندی پلی جگہ سے گزر رہے ہو درود پڑھے ہو، یہ بھی روکنے کا ایک طریقہ ہے، ولا جائز ہے۔ مولانا غلام قادر صاحب جموں کشمیر والوں کا پہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، بہت بڑے عالم ہیں، جموں کشمیر کے علاقے سے ہیں، بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء ہیں اللہ سب کی جان مال کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھتے لا الہ الا محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد در رسول اللہ، فرق تو ہے نا، وہاں تو انا ہے، انا کانا لیتا لکنا لعل، ناصبی اسمند رافع در خبر زد ما ولا، چھوٹے بچے سے یاد کرتے تھے کبھی۔ زمزم دھو کے کفن استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دعا کرو موت ایمان پہ آئے۔ اگر موت ایمان پہ نہ آئے، کرشن چندر کو تم کعبے کے غلاف میں دفن کر دو تو جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا سیدھا۔ مکے میں جو لوگ جنت المعلیٰ میں دفن ہیں، مشرکین مکہ، وہ جنت میں جائیں گے، ان کو تو غسل ہی زمزم سے دیا گیا، پانی بھی زمزم کا ڈالا گیا، سیدھے جہنم۔ اصل دعا کرو خاتمہ ایمان پہ، باقی چیزیں پھر فائدہ دیں گے۔ 6 دن کی ماہواری کے بعد عورت صاف ہو گئی، 3 دن ٹھیک رہی، 10 دن پھر شروع ہو گئی، نیت کر لی، اب پورا کرے، 10 دن گزر گئے، اس کے بعد حیض نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے، وہ اب نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ حیض کم از کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اس سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، پھر وہ استحاضہ بن جاتا ہے۔ اصل میں یہ مصیبت ہے نا، میری بیٹیاں وہ گولیاں لے لیتی ہیں کہ ہمیں حیض نہ آئے تاکہ ہم صحیح معنی میں عبادت مکمل کر سکیں، وہ اور عذاب بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں وہ منصوبہ بندی ہوتی تھی نا، یہ گولیاں کھلاؤ بچے پیدا نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے 2 اکٹھے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی عمرے کے لیے طواف کیا، سائی کی لال بھی احرام اتار دے، بعد میں حل کیا، کوئی دم نہیں۔ ماں بھائیوں سے جائیداد کا حصہ نہیں لیتی، کیا اپنی اولاد کے حق کے نقصان کی ذمہ دار ہوگی؟ ماں بھائیوں سے جائیداد کا حصہ نہیں لیتی، اس کی مرضی، معاف کر دے نہ معاف کرے، اگر وہ خوشی سے معاف کر دے بھائیوں کو، اس کی مرضی ہے، تم کیوں چڑھتے ہو؟ یہ اس لیے چڑھتے ہیں نا کہ ماں لے گی تو ہمیں ملے گا نا، ان کو تکلیف یہ ہے، ان کو نہ ماں کا غم ہے نہ بھائیوں کا غم ہے۔ ماں کو اگر جائیداد ملی تو ہمیں ملے گی نا، ماں نے بھائیوں سے نہیں لی، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی مرضی ہے۔ یہ اس چکر میں ہے بیچارے، آج کل کی اولاد کے ہاتھ میں ہو تو ماں کا سودا کر دیں۔ دوسری شادی کے وقت دوسری بیوی سے کہا اگر میں تجھے طلاق دوں گا تو میری پہلی بیوی کو بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، دوسری بیوی کو طلاق دیں تو انشاءاللہ دونوں کو ہو جائیں گی۔
ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم نے کوئی طلاق کو مذاق بنا رکھا؟ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کو طلاق۔ اور ایک حدیث میں ہے جب آدمی عورت کو طلاق دیتا ہے ناحق اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تم نے کوئی طلاق کو مذاق سمجھا ہوا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مسجدیں حدود حرم میں آتی ہیں، نماز حرم میں پڑھتی ہیں، تو بہرحال حرم کی نماز کا کیا مقابلہ ہے، لیکن 1 لاکھ تو ہر جگہ ملے گا۔ جتنا یعنی تعداد زیادہ ہوگی یا بندہ جتنے کعبے کے قریب ہوگا اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ ویسے آپ جو دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے دعا کی تھی حضور کو کہ یا اللہ، اللہ پاک آپ کی عمر بڑھائے، زیادہ کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کے عائشہ، عائشہ تم نے وقت ضائع کیا ہے، اللہ جو لکھ چکا ہے وہ نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا۔ تو کیا یہ ہو کہ اللہ کرے وہ دین میں لگ جائے۔ کبھی عمر تھوڑی ہوتی ہے، اللہ کام بڑے لے لیتے۔ بہت سارے ائمہ جو ہیں، مثلا محمد بن حسن شیبانی ہیں، 300 جلد کتابیں لکھی ہیں۔ اپنے انڈیا کے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، پتہ نہیں 70 کتاب لکھ گئے۔ تو اصل میں اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، ورنہ جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لکھنا تو بڑی بات ہے نا، آج کل تو ہم پوری کتاب ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری گاڑی کا نقصان ایک آدمی نے کیا، پولیس میں رپورٹ دی، یا معاف کریں آپ کی مرضی ہے، پولیس میں رپورٹ بھی آپ کا حق ہے، معاف کرنا بھی آپ کا حق ہے، مجھ سے کیا مشورہ لینا ہے۔ میں نے عمرے کا طواف کے بعد نیت نفل طواف کی ہے، کوئی حد نہیں، پڑھی تو ہے نا 2 رکعت، ہو جائے گی، لیکن وہ نفل نہیں ہوتی، واجب الطواف ہوتا ہے، ہو جائے گی، چونکہ آپ پڑھ تو طواف کے لیے رہے تھے نا۔ ہم مدینے سے مکہ 3 بجے ظہر کو پہنچ گئے، 3:07 پہ ظہر کی نماز پڑھی، قضا وقت بتائیں، ہماری نماز ہوئی، تو کیوں آپ کی قضا کیا؟ قضا تو وہ تب ہوتی ہے جب وقت گزر جائے، وقت تو نہیں گزرا، آپ نے تو وقت میں پڑھی ہے، قضا کیسے ہو گئی؟ ایک آدمی مدینے سے آیا، مدینے میں احرام باندھ لیا، چپل میں پاؤں کی ہڈی نظر نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہوتا، افضل ہے کہ ہڈی نظر آئے، ٹخنے کھلے ہوں کافی ہے۔ امام کے آگے کوئی کھڑا ہو، جنازہ ہو یا نماز نہیں ہوتی اس کی، حرم میں مکہ ہو یا حرم میں، جو امام کے آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں بابا امام کے بغیر گزارا ہی نہیں، امام کے آگے ہو جاؤ تو اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا، تم اماموں کو گالیاں دیتے ہو، اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ ہدایت دے، بس ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ زندہ آدمی کے لیے نہ طواف نہ عمرہ، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اکیلے کریں تو افضل ہے۔ ایسا کیا کریں، کبھی کبھی جماعی کر لی، کبھی علیحدہ کر لی، کبھی زور سے کر لی، کبھی چپ کے کر لی، تاکہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اہل سنت عورت کا نکاح شیعہ سے نہیں ہوتا۔ میری بیوی کو 4 مہینے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، مولوی کہتے ہیں پڑھائی کروانی ہے، انہیں پیسے کمانے ہیں نا، پڑھائی تو کروائیں گے نا۔ تو بہرحال کوئی پڑھائی چھڑوائی نہ کریں، اس کا علاج یہ ہے کہ خود وہ سورۃ البقرہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، کوئی اگر شیطانی اثر ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ البقرہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی، جیسے گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں بھی شیطان نہیں آتا۔ نماز پڑھنے کی نیت بیت اللہ میں طواف کر کے بغیر جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل جا سکتا ہے، اللہ توفیق دے طواف کرو، نہ کر سکے تو نہ کرے۔
عصر کی سنتیں جو پہلے پڑھیں گے 2 کر کے پڑھیں مرضی، 4 کر کے پڑھیں مرضی۔ کہتے جی کہ بنی اسرائیل جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ کس علاقے میں تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تو مصر کے علاقے میں تھے، طور سینا بھی ادھر ہی تھا، دمشق شام اسکندریہ بھی ادھر ہی تھا۔ والدہ نے حج پہ جانا ہے، قرضہ لینا ہوگا، بہرحال کوئی آپ کو اصل میں قرضے کے لیے یا قرضہ لے کے حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ والدہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ برکت دے گا، پھر اللہ دے گا بدلہ۔ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پیا جائے، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ البیک کی مرغی کھا سکتے ہیں، مجھے کیا پتا کہ میرا ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہاں، مجھے کیا پتا اللہ کے بندے کہ وہ مرغی کہاں سے آتی ہے۔ اگر مرغی باہر سے آتی ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر مرغی اس ملک کی ہے، مکے کی ہے یا پورے ملک میں کہیں سے، وہ حلال۔ اولیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، بہرحال انبیاء کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، شہداء کے بارے میں بھی، اولیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک خاتون عمرے کی نیت سے مکہ عمرہ ادا کیا، پھر مدینہ چلی گئیں، واپسی میں حیض آ گیا، اس نے ذوالحلیفہ احرام نہیں باندھا، مکے آ گئی۔ اب جب پاک ہو جائے نا جناب، وہ طائف کے میقات سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرنے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ مدینہ میقات ہے، اور حیض کی حالت میں بھی عورت نیت کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ غلطی کر کے پوچھتے ہیں نا، وہاں مدینے میں پوچھ رہے تھے۔ میرے دوست کا بیٹا 9 سال کا فوت ہو گیا، اس کے باپ کی کمائی بینک کی ہے، بچے کے والدین سارے جنتی ہیں انشاءاللہ، اور تھوڑے گناہ ہیں، ہر آدمی گناہ گار ہے، کلنا خطاؤون و خیر الخطائین التوابون۔ اور مدینہ شریف سے واپسی پہ اس نے احرام نہیں باندھا، کپڑوں میں پتہ ہے حالت میں آ کے عمرہ کیا، جب احرام ہی نہیں باندھا عمرہ کیا کیا؟ نیت کی ہے اگر اس نے، پھر ٹھیک ہے۔ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اسی میں اس نے کہا لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، تو ٹھیک ہے۔ عورت احرام میں یہ تھوڑا ہے کہ چادریں باندھے گی۔ کہتے جی عمرے کی نیت سے 6 دن مکے میں، 8 دن مدینے میں، 12 مسافر ہیں، یہاں رہیں یا وہاں رہیں، جب تک ایک جگہ 15 دن کی نیت نہ ہو آدمی مقیم نہیں، مسافر ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی چھوٹی بوتلوں میں ڈال کے بیگ میں لے جاتے ہیں، لے جاؤ تم جانو، جہاز جانے میرا کیا تعلق ہے۔ مولانا مودودی صاحب پہ اکثر لوگ تنقید، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، باقی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں اور بھی بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ حرم مکہ کے اندر مسجد 1 لاکھ پوری حدود حرم میں ملتا ہے۔ عورتیں احرام میں بند جوتے پہنے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں، جرابیں اور دستانے بھی پہنے ہوئے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں گالی دیں، احرام اتار دیں، دم ہوگا، بالکل دم ہوگا۔ گالی دینے سے تو گناہ ہوگا، لیکن احرام ہی آپ نے اتار دیا ہے تو دم ہوگا۔ عمرہ بھی کرنا ہوگا، صرف دم نہیں ہوگا۔ عمرہ ادا کرنے کا